لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن رمضان اپیل 2025 آلموسٹ ڈیلی بیسس پر آپ سے مخاطب ہونے کا، آپ سے اپیل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا پیارا مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ ماہ رمضان المبارک بس تقریباً آن پہنچا ہے اور ہمارے گھروں پر دستک ہے کہ رمضان بس آ گیا ہے۔ جہاں ہم ایک طرف اس کی تیاری کر رہے ہیں، بندگان خدا عبادتوں کا اہتمام ہو رہا ہے، اور بالخصوص عبادت کے تصور کے ساتھ ساتھ ایک تصور کہ ہر بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ میری سحری بھی اچھے انداز سے ہو، افطار بھی اچھے انداز سے ہو، کھانے پینے کی کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 11 مہینے تو رب کی نعمتوں کی بارش رہتی ہی ہے، لیکن رمضان جیسے باقی تمام چیزوں میں برکتیں، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان کے اندر جو ہم کھانے پینے کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دسترخوان کی نعمتوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خاص رحمتیں اور برکتیں اللہ کی چھم چھم برس رہی ہیں، اور ہر بندہ مومن الحمدللہ سحری میں بھی ضیافت سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور افطار کے وقت بھی اللہ بڑی نعمتیں ہمیں کھلاتا ہے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن جہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، جہاں پر یہ ہمارے ایکسپیرینسز، یہ مشاہدات، یہ تجربات ہیں، وہیں ہمیں یہ ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو یقیناً ہماری طرح رمضان کا استقبال کر رہا ہے، استقبال کرنا چاہتا ہے، رمضان میں اپنی عبادتوں کے حوالے سے وہ بھی اپنا اہتمام کر رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں بھی روزوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تراویح کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ لیکن وہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے، بے روزگاری آپ جانتے ہیں ناظرین کس قدر زیادہ ہے، مہنگائی کس قدر زیادہ ہے، تو ایسے میں معاشی طور پر ان کا کمزور ہونا یہ ان کے لیے ایک بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ تو وہ تصور میں جب دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں مسلمان صاحب کیا پرکیف سما ہوتا ہے، بچے کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے کہ افطار کا وقت ہے، بچہ منتظر ہوتا ہے کہ ہمیں سحری میں اپنی والدہ سے کہتا ہے، والد سے کہتا ہے ہمیں سحری میں ضرور جگائیے گا، ہمیں سحری میں سب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا ہے۔ یہ تصور جہاں طبقہ جس کو دو کی روٹی میسر ہونا محال نہ آئے، اور جس کو یہ لگے انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے عبادتوں کے ذریعے، جسمانی عبادات کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں گے، وہاں پر مالی مشکلات یقیناً ایک بہت بڑا ہرڈل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جیسے تمام زندگی گزارنے کے جتنے شعبہ جات ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی داد رسی، کمزور طبقہ ہے اس کی حاجت روائی کی جائے اور اس کی غم۔ وہیں ایسے میں جب رمضان آتا ہے تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس عزم کے ساتھ حضرات کو، صاحبان ثروت دولت کو آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے، اپنے حصے کی اذان دیتا ہے کہ جہاں اپنے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے، رمضان کو اچھے انداز سے گزارنے کے لیے، تو آئیے ہمارا ایک اور قومی فرض ہے، ایک اور ہمارا شرعی فرض ہے، ہمارا تقاضا ہے ہمارے دین کا کہ ہم اس طبقے کے لیے بھی کچھ کریں کہ جو اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے دولت سے محروم رکھا گیا، اس کو اس انداز سے آپ سمجھ لیں بیسک نیسیسٹیز، بنیادی ضروریات میسر نہیں ہیں، وہ اسباب اس کو میسر نہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کی طرح سے اپنے سحری کا اور افطار کا انتظام کر سکے، تو ہم ان کی آواز کے ترجمان بنتے ہیں، ان کا درد ہے، ان کی پریشانی، ان کی تکلیف ہے جو آپ سے بانٹتے ہیں، اور یقیناً ایک اجتماعیت کے ساتھ اگر اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے کوئی بھی بیڑا اٹھایا جائے تو اللہ رب العزت بڑا کرم فرماتا ہے، اور یہی وجہ ہے سالوں پر محیط خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمت، اور ہم یہاں تک جو پہنچے کہ آج الحمدللہ دسترخوان خواجہ غریب نواز
پر جس انداز سے ہزاروں لوگوں نے اب تک کے جو گزشتہ رمضانوں کا آپ ہمارا ریکارڈ دیکھیں تو بیٹھ کر افطاری کی، وہ دعائیں آپ تک پہنچی، جو رمضان راشن پیکس پہنچے، لاکھوں دعائیں آپ لوگوں نے وصول کی، پانی کے پمپس لگائے گئے، لاکھوں دعائیں آپ تک پہنچی، آپ نے یتیم بچیوں، غریب ہماری بہن بچیاں، ان کی آپ نے شادی کروائی، آپ کو لاکھوں دعائیں ملیں۔ اور بس یہ دعائیں ہیں یہ جس سے دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ بس ایک موٹیویشن، ایک ترغیب، ایک تحریک ہم ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، آج آپ کے پاس جتنا ہی مال و متاع ہو، جتنی آسائشیں، جتنی آرائشیں ہوں، ایک اٹل حقیقت موت ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی۔ تو موت جب آ جاتی ہے نا، جب آپ لکھ پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، آپ ملینئر ہوں، بلینئر ہوں، ایک بار موت واقع ہو گئی، اب اس کے بعد اگر انسان یہ سوچے کہ یار کاش کہ مجھے زندگی کچھ دیر کے لیے واپس لوٹا دی جائے اور جو میں لاکھوں کروڑوں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں اللہ کی راہ میں کچھ دے سکوں، دل تو پھر انسان کا یہ کرتا ہے کہ کاش کہ زندگی دوبارہ ملے اور جتنا سب کچھ تھا سب اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ، وہ کہتے ہیں نا اکثر کہ آنکھ بند ہونے کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک یہ آنکھ کھلی ہے، آپ کی سانسوں کی روانی ہے، اللہ نے آپ کے دل کو زندہ رکھا ہوا ہے، آپ کے دل میں دھڑکن موجود ہے، یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، یہ آپ کے لیے موقع ہے۔ موت کے بعد پھر کوئی موقع نہیں۔ تو جہاں یہ 4 دن کی زندگی ہم گزارنے آئے ہیں اور رب نے اتنا عطا کیا ہے کہ ہم نے اپنے بینک بیلنس بھی بنا لیے، اپنا گھر بھی بنا لیا، گاڑی بھی لے لی، اللہ نے اتنا کرم فرمایا، اتنی کرم کی بارشیں کی، وہی اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا، میری راہ میں خرچ کرنا، اور اگر میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہاری جو اجر و ثواب تمہیں قرآن و سنت کے ذریعے بتایا گیا وہ اپنی جگہ، لیکن رب کی طرف سے یہ جو موٹیویشن ملتی ہے نا کہ جو ہم مال خرچ کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ اس کا جو ریوارڈ بتایا گیا وہ اجر و ثواب ہی کی حد تک ہے، بلکہ ایک دو گے تو میں بدلے میں 10 ملے گا۔ بس وہ توکل جو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر کی آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس توکل کے ساتھ، اس بلیف کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں کہ ایک دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہمیں 10 کر کے واپس پلٹائے گا۔ وہ تو رازق ہے، پوری کائنات کو کھلانے والا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی منشا، اس کی مرضی کہ ہم اچھے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہمارے والدین ہمیں اچھے مل گئے، انہوں نے جیسا تیسا بھی ماحول تھا، جیسے تیسے بھی حالات تھے، ہمیں انہوں نے اچھی تربیت کی، اچھی تعلیم دلوائی۔ اگر آج ہم کسی مقام پر ہیں، اللہ نے ہمیں نواز دیا، آپ یقین کریں یہ سب رب کے فیصلے تھے، یہاں ایک ایک قدم پر رب کی منشا شامل تھی۔ اگر آج وہ رب چاہتا ہے کہ ہم کسی قابل ہیں، ہمارے پاس ضرورت سے سوا موجود ہے، تو پھر تو ہمارا فرض عین ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر ایسے کار خیر میں، ایسی نوبل کاز میں کہ جہاں انسانیت کی مدد کی جا رہی ہو، لوگوں کو افطار کرائی جا رہی ہو، لوگوں کے لیے پانی کے پمپس لگائے جا رہے ہوں، آج آپ یہ کرتے ہیں تب بھی آپ ان کا کتنا فائدہ کرتے ہیں یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، آپ اپنا کتنا بڑا فائدہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ پھر کن نعمتوں سے، کن برکتوں سے ان کو نوازتا ہے۔ تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ افطار کا جو دسترخوان ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا وہ وسیع سے وسیع تر ہو، اور اس کی مد میں 400 روپیز پر ہیڈ، 400 روپے فی بندہ اگر آپ دیتے ہیں تو ایک ہمارا مسلمان بھائی، ایک مسلمان بہن آپ کے اس 400 روپے عطیے کی وجہ سے، ڈونیشن کی وجہ سے، چیریٹی کی وجہ سے دسترخوان رمضان میں، دسترخوان افطار پر بیٹھ کر وہ افطار کرے گا اور آپ کو دعائیں دے گا۔ اللہ رب العزت نے بڑی ہی نعمتوں کے، بڑے ریوارڈز کے، بڑے انعامات کے وعدے کر رکھے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو افطار کرائے تو پھر اس کو کیا کچھ ملتا ہے۔ اسی طرح پانی بہت بڑا ایک سمجھ لیں ثواب جاریہ، ایک بہت بڑا ایسا ذریعہ جس سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہینڈ پمپس کے ذریعے خلق خدا کو پانی سے سیراب کرنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آج آپ اس دنیا میں ہیں، کل آپ نہیں، اگر وہ ہینڈ پمپ لگائے اور وہاں سے جب تک خلق خدا پانی حاصل کرتی رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، آپ کی یہ نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی رہیں گی۔ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی غریب گھر میں کسی مستحق ہمارے مسلمان بہن بھائی تک، اس کی فیملی تک ایک رمضان راشن پیک پہنچے تو اس کی مد میں بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف 10,000 روپیز اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک رمضان راشن پیک پہنچا دیا جائے گا۔ 35,000 آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک پانی کا ہینڈ پمپ، جو اتنا بڑا صدقہ جاریہ اور اتنا باعث اجر و ثواب کام، میں سمجھتا ہوں کہ کسی بڑی گولڈن اپرچونٹی سے کم نہیں ہے۔ ہم کسی ہوٹل میں اپنی فیملی کو لے جائیں تو 20-25 ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے، اگر آپ ایک پانی کا ہینڈ پمپ لگوا دیتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو یقیناً یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کی راہ میں جو کچھ دے رہے ہیں یہ یقیناً اللہ سے آپ تجارت کر رہے ہیں۔ دنیا میں جو کاروبار کا تصور ہے نا کہ there is no business where there is no risk،
یعنی کہ اگر رزق نہیں ہے تو پھر بزنس نہیں ہے. یہ دنیا میں بزنس کی ایک بیسک جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں اس میں سے اٹ از ون آف دی ڈیفینیشنز. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جو کاروبار، جو بزنس آپ اللہ سے، جو ٹریڈ آپ اللہ سے کرنے جا رہے ہیں، 100% گارنٹی ہے کہ آپ کا صرف اور صرف منافع ہی ہوگا، آپ کا نفع ہی ہوگا، آپ کا پروفٹ ہی ہوگا، آپ کو ریوارڈ ہی ملے گا، انسینٹیو ہی ملے گا. تو جب گارنٹیڈ کوئی ریزلٹ ہو، قرآن دیکھیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو یہ قرآن ہمیں گارنٹی کرتا نظر آتا ہے کہ اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا. اللہ اکبر. جب اتنی گارنٹیز رب کائنات کی طرف سے مل رہی ہوں، قرآن سے مل رہی ہوں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بڑی محرومی اس شخص کو کہ جس کو رب نے ضرورت سے سوا دیا ہے اور وہ ایسے کار خیر میں بھی کنٹریبیوٹ نہ کرے. تو ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے موٹیویٹ کرنے بیٹھے ہیں کہ آئیے مل کر جہاں اپنے رمضان کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے سحری اور افطار کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہم کچھ کر دیں، ان کے دسترخوان پر بھی ہم اپنے حصے کی پلیٹ رکھ دیں. بس یہ مدعا ہے، یہی آپ سے گزارش ہے، یہی آپ سے التماس ہے. تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ آج کی بھی اس ٹرانسمیشن میں آپ کی طرف سے بہت زیادہ محبتیں آئیں گی، بہت زیادہ ڈونیشنز آئیں گے تاکہ خلق خدا کا فائدہ ہو. وہ لاکھوں مسلمان جب دسترخوان افطار پر بیٹھے ہیں تو وہ آپ کو لاکھوں دعائیں دیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو جو شخص بھی اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے. آج بھی الحمدللہ خوبصورت ایوان حسب روایت، حسب معمول. سب سے پہلی شخصیت ماشاءاللہ ممتاز عالم دین ہے علامہ سعید رضا گیلانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، ایکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کے ایفرٹس کو کہ ہماری جو ٹیلی تھونس ہوتی ہیں تواتر کے ساتھ مستقل اور مسلسل آپ اس کا حصہ نہ کہ صرف بنتے ہیں، اور جتنی آسن گفتگو، آسن کلام، مفید گفتگو اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے الحمدللہ جو آپ کا کردار ہے، میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی پوری ٹیم کی جانب سے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ایکنالج کرنا چاہتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور بہت دعائیں یقیناً ہمارے جو ڈونرز حضرات ہیں وہ بھی دیتے ہوں گے، اور ڈونرز حضرات کی جو رقوم ہیں اور آپ کے جو عطیات ہیں جب وہ پانی کے ہینڈ پمپ کی صورت میں اور افطار کی صورت میں، رمضان راشن پیک کی صورت میں ان غربا تک پہنچتی ہیں، تو الٹیمیٹلی ہر وہ شخص جو اس کار خیر سے جڑا ہے یقیناً اس کو دعائیں ملتی ہوں گی. ایک سماجی شخصیت بھی ہمارے اس ایوان کا حصہ ہوا کرتی ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سماجی کارکن ہے، سماجی رہنما ہے، ان کی بھی خدمت یقیناً دہائیوں پر مشتمل ہوتی ہے. دوسرا کہ وہ گراؤنڈ پر رہ کر، فیلڈ پر رہ کر لوگوں کے جو مشکلات ہیں، ان کے مسائل ہیں اور جن ڈیفیکلٹیز سے وہ گزر رہے ہیں، تو وہ فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں. نہ کہ صرف فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے ہیں بلکہ ان کی مشکلات کے سد باب کے لیے بھی ان کا جو کردار ہوتا ہے وہ عملی کردار ہوتا ہے. تو جب ایسی شخصیات آپ سے گفتگو کرتی ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں، بلکہ ہمیشہ کہنے کی یہ کوشش کرتا ہوں کہ پھر ان شخصیات کے الفاظ آپ تک نہیں پہنچتے بلکہ جذبات پہنچتے ہیں، اور جب جذبات دلوں تک پہنچتے ہیں تو پھر دل نرم پڑتے ہیں، اور دل نرم پڑتے ہیں تو پھر وہ مائل ہوتے ہیں کہ خدمت خلق کے لیے آگے بڑھا جائے. جاوید میمن صاحب موجود ہیں، تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آپ کا بھی خیر مقدم جاوید. تھینک یو ویری مچ. آپ بھی ہمیشہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں اور اس کار خیر میں شانہ بشانہ ہیں. اللہ آپ کی بھی خدمات عالیہ کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. قبیلہ حسان سے ہمیں جوائن کیا ہے خوشگلو خوش الہان نعت خواں ہیں ماشاءاللہ محمد اسد عطاری. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سعادت؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ. اور ناظرین ایک روایت یہ بھی ہے ہماری کہ جب اس طرح کی ٹرانسمیشن ہو، اس طرح کا پروگرام ہو، تو سرنامہ کلام کے بعد اللہ رب العزت کی حمد اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے. اور پھر وہی بات میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی توصیف کی جائے، تو پھر یقیناً بندگان خدا کے دل مائل ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ سارے کام کریں کہ جن سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے. تو آئیے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں محمد اسد عطاری سے. بسم اللہ بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا
حسینیوں کی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے باطن و ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے اور دوزخ کی سب آگ بجھے بس دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد اسد عطاری بہت ہی خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یقیناً یہ لا الہ الا اللہ جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ان غرباء کے لیے وہ مفلس وہ نادار طبقہ کہ جو بڑی مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے لیکن پھر بھی قربان جائیے جن کو رب نے عطا کیا ہے ان کے لیے بڑی موٹیویشن ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ تصور ہم کریں تو پھر اور زیادہ رب کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے تو ان کو اگر ہم دیکھیں نا اس نادار طبقے کو مفلس طبقے کو تو دل سے ایک آواز آتی ہے جو علامہ نے کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ یعنی کہ کیسے بھی حالات ہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں لیکن اپنے اللہ سے
اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اسی طرح مستحکم کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو اسی طرح استقامت دین پر عطا فرمائے۔ تو اب یہ اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ میں علامہ صاحب بلکہ اس کو سوال کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ تو اور زیادہ ذمہ داری صاحبان ثروت و دولت کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی جو داد رسی کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، اور جو رکاوٹیں ہیں جو مالی اور معاشی بدحالی سے وہ دوچار ہیں، وہ جو تاریکی اس وقت مہنگائی کی ہے، بے روزگاری ہے، تو صاحبان ثروت و دولت اپنے حصے کی شمع جلا سکیں، اپنے حصے کا دیا روشن کر سکیں۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سمیر بھائی، آپ نے جو سوال کیا، اور یقیناً ابھی جو حمدیہ کلام پڑھا گیا اور اس میں جس کلمے کا تذکرہ کیا گیا، تو یہ کلمہ چونکہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور جب بندہ مومن اس کلمے کو پڑھتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اسے اپنی حیثیت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اب میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بندہ بننا میرے لیے ضروری ہے کہ میرے رب کے جو فرامین ہیں مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر اسے اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، میرے پیدائش کا، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مفہوم اگر ہم دیکھیں نا، تو وہ صرف یہی نہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو بس یہی صرف عبادت ہے، یقیناً یہ عبادت ہے، لیکن آپ دیکھیے عبادت جو ہے وہ یا تو جسمانی بھی ہے، اس کے ساتھ مالی عبادت یہ بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، جہاں ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تخلیق کا تخلیق یعنی انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا ہر عمل ایسا ہو کہ وہ عبادت میں شمار ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہر عمل اس کا ایسا ہو۔ پھر ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک جیسا کہ اب عنقریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، تو ہم دیکھیے ہم اپنے لیے کس طرح اس ماہ مبارک کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کہیں ہم اپنے لیے راشن بھی خرید رہے ہیں، کہیں ہم ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے لوازمات جو سحر اور افطار کے ہیں۔ تو اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جب سحری کو اس بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے سحری کے بارے میں کہ سحری کھاؤ کہ یہ بھی برکت والا کھانا ہے، یعنی ایسا کھانا ہے جو برکت والا کھانا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب میں اور مسلمانوں میں یہ فرق ہی سحری کھانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، اسے شفا بھی بناتا ہے، اور اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اور یہ کھانا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سوال بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ ایسا کھانا ہے، بابرکت کھانا ہے۔ تو جب ہم اس کی برکت کو سمجھتے ہیں اور اس کھانے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں اگر ہم سحری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، تو ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، ہم اپنے محلے میں دیکھیں، ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو بھی تو دیکھیں کہ جن کے گھروں میں یہ سحری کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، جن کے گھروں میں افطار کا جو دسترخوان سجتا ہے وہاں پر معمولی سی کھجور وہ بھی کبھی میسر ہے، کبھی نہیں ہے۔ تو ہم اس احساس کو دیکھیں کہ ہم جہاں ماہ رمضان المبارک میں عبادت کی کثرت ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت یہ بڑھ جاتی ہے، نمازوں میں جو آپ نے دیکھا مساجد میں ایک لوگوں کا ایک ذوق ہے مسلمانوں کا، وہ یقیناً ایک فطری عمل ہے، کیونکہ ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں اس میں اجر و ثواب کا جو پیمانہ بڑھ جاتا ہے، شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، تو نیکیوں کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل، جب ہماری رغبت زیادہ ہے تو ہم دیگر عبادات کے ساتھ اس کو بھی ایک عبادت سمجھ کر کریں کہ اگر جس طرح ہم نے سحری کا جو بھی تناول کیا ہے، اگر یہی چیز ہم اپنے اس نادار مسلمان بھائی اور اس گھرانے کے لیے بھی مہیا کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ایسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے ہم دیگر عبادات کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے افطار کا دسترخوان سجا دیں، اس کے لوازمات ہم دے دیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ جب وہ اس دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے گا، تو اس دعا میں جب وہ اس افطار سجانے
والے کے لیے بھی دعا کرے گا رب کتنا خوش ہوگا، رب کیا کیا اس کو عطا واہ واہ، فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اس زاویے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بالکل پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا مفہوم اور ہماری تخلیق کا مقصد صرف اپنی ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اگر ہمیں فوقیت دی ہے، اللہ نے اگر ہمیں مال دے کر دوسروں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مالی طور پر اگر برتری عطا فرمائی ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اسی کے فرمان کے مطابق یہ دنیا جو ہے وہ ایک آزمائش ہے کہ بندے اگر فلاں کے پاس مال نہیں ہے، تیرے پاس مال ہے، تو اب تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے مال میں سے اسے بھی حصہ دے، اور یہ حق ہے بالکل کہ اس نادار کا بھی حصہ ہے اس میں۔ کل پوچھا جائے گا، سوال کیا بالکل جائے گا، پوچھا جائے گا۔ آپ دیکھیں نا زکوٰۃ کا کانسیپٹ دیکھیں، صدقہ فطر کا دیکھیں، اگر ہم نفلی صدقات کا دیکھیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ جہاں ہم اپنی ذات کے لیے جی رہے ہیں وہاں ہم اپنے ان مسلمان نادار بھائیوں کی بھی اسی طرح مدد کریں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ، ایکسیپشنل بگننگ علامہ صاحب، آئی ڈو اپریشیٹ۔ اور جو آپ نے ایک فکر ہمارے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کی، بڑی اہم بات کی علامہ صاحب نے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اب یہ چوائس نہیں ہے کہ ہم مالی عبادات کرتے ہوئے تو ہمیں بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے کہ یار بڑی محنت سے پیسے کمائیں، ہم جسمانی عبادات اتنی کر لیں گے بس ہم روزے سے نماز سے ہی اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا تو مطلب یہی ہے سر تسلیم خم کر دینا، اللہ کا ہر حکم جو ہمارے سامنے آئے ہمیں اس کی تابعداری فرما برداری کرنی ہے، اف اور بٹ کے بغیر ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے رب نے ہم سے فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا میں کہوں کہ چلو یار نمازیں بہترین انداز سے ہوں گی، تراویح بہترین ہوگی، تلاوت بہترین ہوگی، روزے بہت اچھے انداز سے رکھیں گے، لیکن ہاں یار جہاں مال خرچ کرنے کی باری ہے نا تو پھر سمجھ جائیں یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے۔ وہ کہا نا کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو رب تو آپ سے آپ کی نمازوں کا پوچھے گا، تلاوت کا پوچھے گا، روزوں کا پوچھے گا، تو پھر زکوٰۃ کا بھی پوچھا جائے گا۔ اور یہ خوبصورت حسین تصور، فخر ہونا چاہیے ہر مسلمان کو، یہ دین اسلام میں ہی ہے۔ اتنا وسیع اور اتنا بڑا تصور، اتنے میکرو لیول پر کہ زکوٰۃ یعنی کہ جو رقم ہم کسی غریب کو دیتے ہیں، مستحق کو دیتے ہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، تو یہ دیتے تو انسان ایک دوسرے انسان کو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے وہ آپ کی نیت، وہ آپ کا خلوص، اور یہ اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ دین اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، نیچر آف ٹیچنگس آف اسلام ہے کیا، اسلام کی تعلیمات کی روح ہے کیا۔ اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو بس آپ یہ سمجھ لیے کہ خدا سے، وہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اگر ہمیں سمجھتے ہیں نا یہ جو مال و متاع ہم نے جمع کیا ہوا ہے یہ ہماری کوئی سیکیورٹی ہے، ہرگز نہیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں لاکھوں کروڑوں ہیں لوگوں کے پاس، لیکن کوئی قلبی سکون کے لیے پریشان ہے کہ ہر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کا سکون نہیں ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اس نے جو حکم دے دیا بس سر تسلیم خم کریں گے۔ جہاں جسمانی عبادات کا بہترین انتظام کر رہے ہیں وہاں اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، جو خود قرآن میں فرمائے نا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کسی کا نہیں رکھتا۔ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں، سکسیس سٹوریز ہیں کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہمارے دل میں آئی، ہمارے پاس تھوڑا ہے لیکن جو کچھ بن سکے گا ہم ایک روٹی میں سے آدھا روٹی اللہ کے راستے میں دیں گے، ہم 100 روپے میں سے 20 روپے اللہ کے راستے میں دیں گے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمیں کرنا شروع کیا، ہمیں نہیں پتہ کہ پھر کس انداز سے ہم پر رزق کے دروازے کھلے، اور آج الحمدللہ اللہ نے ہمیں کتنا نواز دیا۔ آپ یہ سودا کر کر دیکھیں، کبھی آپ گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ جاوید بھائی میں چاہتا ہوں یہی موٹیویشن آپ کی طرف سے جائے، آپ تو لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات، معاشی طور پر خاص طور پر جو مشکلات سے لوگ گزرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگ فرنٹ مین کا آپ لوگوں نے کردار ادا کیا ہے۔ تو سر کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں اور ایک موٹیویشن ہمارے ناظرین تک جائے کہ وہ افطار کے دسترخوان پر بھی زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں، پانی کے پمپس کے حوالے سے، اور رمضان راشن پیکس کی ہمیں بڑے پیمانے پر ضرورت ہے۔ رمضان میں اب سمجھ لیں بس کچھ ہی ایام ہیں، اور پھر اب یہ ودن دیز ڈیز ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہاتھ مضبوط کریں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم مدد کر سکیں۔ سر کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر ہم خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے اس محفل میں جلوہ گر ہیں، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم یہ صدا لگانے کے لیے حاضر ہیں ایسا ہی کہ اس تمام کار خیر میں
ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے، اس لیے کہ یہ جو 4 افراد جو نظر آ رہے ہیں یہی نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی 100 افراد کی ٹیم ہے، اور اس کو وہ آگے سے آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد میں لگی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں مختلف کام ہیں، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے افطار دسترخوان بھی ہے، آپ کے پمپ بھی ہیں آپ نے جیسے فرمایا، اور راشن بیگ بھی دیے جاتے ہیں، اور ہر طرح کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں زندگی کی وہ سب پوری کی جاتی ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورت کے سوا مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ باقی سب جگہ بھی دیکھے گا، لیکن اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کھل کر بالکل یعنی ذاتی طور پہ مل کر ان کو تعاون کرنا چاہیے، تاکہ یہ کہ ایسے دور دراز کے علاقے جہاں ایک عام آدمی کا پہنچنا مشکل ہے، میں ہر دفعہ یہ بات کہتا ہوں، یہ میرا تجربہ بھی ہے کہ آپ جو ویژول دیکھتے ہیں، جو صورتحال دیکھتے ہیں، یہ تو بہت اچھی وہاں جا کے یہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے لوگ اتنا آرگنائز کر کے اس کو بڑا روشن کر دیتے ہیں، اور ورنہ آپ جائیں گے تو آپ کو کسی گلی میں اندھیرا ملے گا، کسی گلی میں کانٹے ملیں گے، کسی گلی میں جھاڑیاں ملیں گی، لیکن پھر بھی وہاں کام کرنا ہوتا ہے، وہاں جگہ جگہ جا کے لوگ ڈھونڈنے ہوتے ہیں، لوگوں کو ضرورت کی چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں۔ اور جاوید بھائی آپ تو شروع سے ساتھ ہیں، یہ تو ایک بڑے بامقصد طریقے سے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو کوئی احساس محرومی نہ ہو، ان کو لگے کہ ہمارے ہی لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطار کر رہے ہیں اور پانی کے پمپس لگا رہے ہیں۔ یہی ایک اچھی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں ویسے تو دسترخوان سب جگہ پورے شہر میں پورے ملک میں لگتے ہیں، اس طرح کا دسترخوان ہوتا ہے، وہاں سفید پوش لوگ آتے ہوئے بھی اپنے لیے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، اور جب آپ کے میرے جیسے لوگ اور ورکر سب ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے کہ چلو یار ہماری ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایسا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے رکھا ہے، اور ہم اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے شامل ہیں، انسان ہم بھی ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ایسا ہی بس صرف یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں رکھا ہے، ان کو وہاں رکھا ہے، تو دونوں کا امتحان بھی ہے، اور دونوں لوگ اپنا اپنا جو ہے کردار ادا بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی وہاں رکھ سکتا تھا، یہ بہت اہم بات ہے، تو یہ قدرت کا احسان ہے، ہم ان کی جگہ اور وہ ہماری جگہ ہو سکتے، کچھ نہیں، یہ تو ابھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا، آگے بھی کسی کو کچھ نہیں پتا یہ اللہ دیکھیں سیکنڈوں منٹوں کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جاوید بھائی ایسا ہوتا ہے کہیں کوئی آسمانی آفات آ جائے، کہیں کوئی کووڈ وغیرہ آیا تو لوگوں کو آسمان سے زمین پر آتے ہوئے دیکھا۔ سر زندگی سمیر بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی موت میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کروڑ پتی ارب پتی کے بچے جو ہے نا وہ بعض اوقات زکوٰۃ لینے پر آ جاتے ہیں، ایسا کئی جگہ کاروبار میں نقصان ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو، تو لیکن بہرحال یہ کہ ہمیں آج اللہ نے موقع دیا ہے تو آج ہمیں پورا کام کرنا، ہمیں اپنے حصے کا پورا کام کرنا چاہیے، تاکہ کل خدا نہ راستہ ہم زندہ ہوں نہ ہوں، ہر صورت میں ہمارا دل جو ہے نا مطمئن رہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اور اس وقت بہت ضرورت ہے، فی زمانہ جو صورتحال ہے، جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، جو صورتحال جو اس وقت چل رہی ہے بہت گمبھیر ہے، پہلے میں سمجھتا ہوں اتنی ضرورت نہیں، آج بہت ضرورت ہے، اس لیے آج مہنگائی کا بڑا دورہ ہے، اور ہر گزرتا دن جاوید بھائی ضرورت کو بڑھا رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس میں پہلے تو یہ تھا کہ ایک غریب طبقہ تھا، ایک سفید پوش تھا، ایک امیر طبقہ تھا، اب 2 طبقے ہو گئے ہیں، غریب اور امیر۔ اچھا، انسانی فطرت ہے کہ جو امیر لوگ بھی وہ بھی اگر کوئی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر وہ بھی یعنی اس میں احتیاط کرنے لگتے ہیں، یار تھوڑا سا مال بچا کے رکھ لو یار، پتہ نہیں کل کیا ہو۔ تو یہ چیز ہوگی تو معاشرہ آپ کا سمجھ لیں کہ برائیوں کی طرف چلا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو جاوید بھائی، اور بڑی اہم باتیں کی ہیں آپ نے، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جو سچویشنز ہیں اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ناظرین وہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ اکبر، مطلب یہ تصور ذرا دوبارہ سے کریں آپ کہ ہم ان کی جگہ ہو سکتے تھے، وہ ہماری جگہ ہو سکتے تھے، اور ذرا یہی بات ذہن میں رکھ کر ذرا آپ چشم تصور میں سوچئے کہ اگر ہماری بچی ہم سے یہ کہے کہ بابا بھوک لگ رہی ہے اور ہمارے پاس اس کو کھلانے کے لیے جیب میں کچھ نہ ہو، ہمارے گھر میں اس وقت ایسی اشیاء موجود نہ ہو، ایسی گروسریز موجود نہ ہو، تو آپ بتائیے گا کہ آپ کے دل پر کیا گزرے گی، آپ کس کیفیت سے 2-4 ہوں گے۔ اپنی ماں سے بچی کہہ دے کہ مما مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اور ماں کے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس ماں کا دل کس کیفیت سے اور
کس اذیت سے گزرتا ہے، ذرا آپ ایک بار یہ چشم تصور میں ضرور سوچئے اور پھر اس رب کا شکر کیجئے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں رکھا جس سے اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، خاص طور پہ اگر پاکستان کی بات کریں جو اس اذیت سے گزر رہا ہے۔ یہ آسان نہیں ہوتا ناظرین، جب ہی دیکھیں ہم بڑا موٹیویٹڈ ہو کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آج کے اس دور میں یہ بڑے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ ہے معاشی طور پر بندے کا بدحال ہونا، پریشان ہونا، 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہونا۔ ہم پانی الحمدللہ ہم صاف شفاف پانی پیور واٹر پیتے ہیں، جتنا دل کرتا ہے پیتے ہیں، وہاں پر ایک ایک قطرے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آدھا گلاس ہے تو 2 گھونٹ میں نے پی لیے، 2 گھونٹ میرے بھائی نے پی لیے۔ وہ پانی بھی ایسا اگر آپ اور میں دیکھ لیں تو پینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم کہیں گے اس کو دور کر دو، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے۔ یہ آپ سوچئے ذرا کہ ہم بھی تو ان میں سے ہو سکتے تھے۔ تو یہ صرف زبان سے اب شکر ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر شکر ادا کرنے کا وقت ہے، اور مالی طور پر اگر رب نے آپ کو نوازا ہے تو جو علماء کرام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر مالی طور پہ شکر ادا کریں گے تو ہی اس مال کا بہترین شکر ادا ہوگا۔ تو جہاں زبانوں سے اور نمازوں کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، دعاؤں میں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہاں پر عملی طور پر آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یقین کریں، یہ بات میں بڑے دل سے کہتا ہوں، اگر آپ کی آنکھ سلامت ہے، زندہ ہے، کب سلامت ہے کب زندہ ہے؟ اگر آپ نے کسی مجبور کو دیکھا، کسی بھوکے کو دیکھا، کسی پیاسے کو دیکھا، کسی معاشی طور پر بدحال شخص کو دیکھا، اور اگر آپ نے آگے بڑھ کر اس کی مدد نہ کی، تو یاد رکھیں آپ کر سکتے تھے اور آپ نے پھر بھی مدد نہ کی، تو پھر یہ آنکھ آپ کی فزیکلی تو زندہ ہے لیکن روحانی طور پر مر چکی ہے۔ اگر آپ کی سماعتوں سے کسی کا درد ٹکرایا آ کر، کسی کی چیخ آپ نے سنی، کسی کی آہ و بکا سنی، اور آپ نے اس کی پریشانی سن کر بھی اپنے قدم اس کی مدد کے لیے اسباب ہوتے ہوئے نہ بڑھائے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نہیں کیا، تو پھر آپ کی یہ جو سماعت لسننگ پاور ہے یہ شاید فزیکلی تو الائیو ہے، فزیکلی تو زندہ ہے، لیکن اسپریچولی، روحانی طور پر یہ زندہ سلامت نہیں ہے۔ تو جو احساس کا تصور اسلام ہمیں دیتا نظر آتا ہے، یہ ان ہماری حسس سے ہی تعلق رکھتا ہے، ہمارے سینسز سے ہی تعلق رکھتا ہے، کہ اسلام تو انہی سینسز کو بیسٹ سینسز ڈکلیئر کرتا ہے کہ جب ان سے کسی کا درد دیکھا جائے اور سنا جائے، یا وہ ایسی کوئی بھی چیز ملاحظہ کریں اور وہ ریئیکٹ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ بس یہ بات کہہ کر دل کر رہا ہے، آپ کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ نعت رسول مقبول سنی جائے، اور حضور کا بھی جب ذکر ہوتا ہے تو پھر یقیناً دل نرم پڑتے ہیں اور پھر مدد کے لیے مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ساری موٹیویشن، یہ جتنا کار خیر، نوبل کاز، یہ لاکھوں لوگوں کی مدد کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری جو روشنی ہے، یہ سب آفتاب نبوت ہے، انہی کی روشنی کی ایک کرن چھوٹی سی ہے شاید، جس کی صحیح اور جس کی ایک کاوش ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ قربان جائیے، یہ ساری موٹیویشن انہی کی دی ہوئی ہے۔ آپ یہ ضرور کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمارے ہیں، تو ایک بہت بڑی موٹیویشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ حضور نے کیسے کیسے انداز، کیسے کیسی جہتوں سے اور کیسے کیسے زاویوں سے ہمیں سمجھانے کے لیے، ان کی فصاحت اور بلاغت تو اپنے عروج پر، کمال پر، کوئی مطلب بے مثل و بے مثال ہے، لیکن حکمتوں کا جو عالم آپ دیکھیں، حضور جب سمجھاتے ہیں کوئی بات، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں امت کو، تو کیسے کیسے ایگزامپلس اور کیسی کیسی ریلیونٹ، آپ سمجھ لیں کہ ٹیچنگ ایڈز کو میرے آقا نے استعمال کرا۔ آج بھی دنیا میں تا قیامت کوئی اگر دنیا کا بیسٹ ٹیچر بننا چاہتا ہے تو جب تک وہ مدینے کی گلی سے نہیں گزرے گا، اللہ اکبر، اس کو ٹیچنگ کا ٹی بھی نہیں مل سکتا، یہ بات گارنٹیڈ ہے۔ تو آپ نے یہ موٹیویشن دی کہ جسم کی مانند ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں، میرا یہ ناخن ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، مجھ سمیت سب کو عافیت میں رکھے، یہ ٹوٹ جائے، آپ بتائیے آپ سکون سے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں یار باقی جسم تو صحیح ہے، بس یہ ناخن ہی تو نکلا ہے؟ نہیں، جب تک اس کو ہیل، یہ زخم آپ کا نہیں ہو جاتا، آپ کا یہ زخم بھر نہیں جاتا، آپ کا ناخن ٹھیک نہیں ہو جاتا، آپ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بس ایسا ہی ریئیکٹ کرنا ہے آپ کو یہ سارے لوگوں کا درد سن کر، کہ اگر واقعی وہی مسلمان ہے جس کا تعارف حضور نے پیش کیا کہ جسم کی مانند ہے، تو پھر کسی کو سکون سے نہیں بیٹھنا۔ اٹھیے، یہ حکم مصطفیٰ کا حکم ہے، اور آئیے مل کر ان غریبوں کی مدد کریں، تاکہ ہمارا فائدہ کیا ہے، ہماری بھی دنیا روشن ہو سکے اور آخرت بھی روشن ہو سکے۔ وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر
to convince you, we are sitting here to convey you. हमसे सवाल होगा कि तुमने कोशिश की, इंशाअल्लाह जवाब होगा मौला तेरे करम से कोशिश की, बस कोशिश के बारे में पूछा जाएगा, नताइज उसके हाथ में है। और जब भी उस पर ईमान रखकर नताइज से बेबहरा हमने अपनी कोशिश पेश की है, जो रब ने हमें तौफीक दी, तो अल्लाह ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब किया, इस बार भी करेगा। और एक नया रिकॉर्ड इंशाअल्लाह KGN ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट बनाएगा और लाखों लोग इंशाअल्लाह बंदगान खुदा दस्तरख्वान ख्वाजा गरीब नवाज़ पर बैठ कर इफ्तार करेंगे और आपको बहुत सी दुआएँ देंगे। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चलते हैं और मोहम्मद असद अत्तारी अपनी मोहब्बत और अक़ीदत हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। उनके हो जाओ तो हर एक चीज उन्हीं से मांगो, उनके हो जाओ तो हर चीज उन्हीं से मांगो। अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना, अपने दामन पे ना एहसान पराए रखना। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे ही दर से लो लगी है। तुम अपने दामन शफ़ाअत में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आपका हूँ, मैंने माना
کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے، وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے